السلام علیکم، میں ہوں تسکین عالم۔ انگلش میں بہت زیادہ اور بار بار استعمال ہونے والے 2265 الفاظ کی 35ویں 35th قسط جو لفظ نمبر 1751 سے 1800 تک 50 الفاظ پر مشتمل ہے پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے 34 ویڈیوز کے ذریعے 1750 انگلش الفاظ کے معنی آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ یہ ورڈز ان 2265 الفاظ کا حصہ ہیں جو ایک انٹرنیشنل ریسرچ کے مطابق انگلش بولنے میں بہت زیادہ اور بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ اگر یہ تمام 2265 الفاظ آپ کی ووکیبلری کا لازمی حصہ بن جائیں تو آپ کی انگلش بولنے اور لکھنے کی صلاحیتوں میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ جو حضرات اس ویڈیو کا ٹیکسٹ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کا پہلا انگلش ورڈ ہے نیسٹی۔ اس کے معنی ہیں ناگوار، غلیظ، گندا، پریشان کن۔ ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ انگلش سینٹنس میں اس کا استعمال دیکھیے۔ دیٹ واز اے نیسٹی ڈیلیوری بائی شاہین آفریدی۔ یہ شاہین آفریدی کی ایک پریشان کن ڈیلیوری تھی۔ نیٹو اس کے معنی ہیں مقامی، وطنی، پیدائشی۔ ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ The native people have more job opportunities۔ مقامی لوگوں کے پاس روزگار کے زیادہ مواقع ہیں۔ اوپننگ اس کے معنی ہیں شگاف، سوراخ، راستہ، آغاز، موقع۔ ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ Some job openings have been announced by the government۔ حکومت کی طرف سے کچھ نوکریوں کے مواقع کا اعلان کیا گیا ہے۔ اورنج اس کے معنی ہیں نارنجی رنگ، نارنگی، سنگترا۔ ناؤن ہے یہ۔ The orange juice was very tasty۔ سنگترے کا جوس بہت لذیذ تھا۔ Ordinary اس کے معنی ہیں معمولی، عام، ادنا۔ ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ The situation cannot be controlled by ordinary measures۔ حالات کو عام اقدامات سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ Organize اس کے معنی ہیں منظم کرنا، تیار کرنا۔ verb ہے یہ۔ The event was organized efficiently۔ تقریب کو مؤثر انداز میں منظم کیا گیا تھا۔ ought اس کے معنی ہے ضروری ہونا، چاہیے، لازم ہونا۔ verb ہے۔ You ought to reach the airport by 3 AM۔ آپ کو صبح 3 بجے تک ایئرپورٹ پہنچ جانا چاہیے۔ پیرنٹ اس کے معنی ہے والدین، مورث۔ ناؤن اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ The teacher wanted to meet his parents۔ استاد اس کے والدین سے ملنا چاہتا تھا۔ پیٹرن اس کے معنی ہے نمونہ، نقش، روش۔ ناؤن اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ All the robberies followed the same pattern۔ تمام ڈکیتیاں اسی روش پر ہوئی تھیں۔ پن اس کے معنی ہے سوئی، کیل۔ پن جوڑنا۔ ناؤن اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ رضیہ پنڈ اپ ہر ہیئر۔ رضیہ نے بالوں کو جوڑ دیا۔ پوئٹری اس کے معنی ہے شاعری۔ ناؤن ہے یہ۔ She has loved poetry since her childhood۔ اسے بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا۔ پولیس اس کا اردو میں کوئی متبادل لفظ نہیں ہے۔ اردو میں بھی اسے پولیس ہی کہا جاتا ہے۔ ناؤن ہے یہ۔ The police system needs dramatic improvements۔ پولیس کے نظام میں ڈرامائی بہتری کی ضرورت ہے۔ پول اس کے معنی ہے تالاب، جوہر، اکٹھا کرنا۔ ناؤن اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ The students pooled some money to help a poor colleague۔ طلباء نے ایک غریب ساتھی کی مدد کے لیے کچھ رقم جمع کی۔ possess اس کے معنی ہے تحویل میں ہونا، رکھنا، پاس ہونا۔ verb ہے یہ۔ The politician was charged with possessing narcotics۔ سیاستدان پر منشیات رکھنے کا الزام تھا۔ possibility اس کے معنی ہے امکان۔ ناؤن ہے یہ۔ There is no possibility of a patch up between them۔ ان کے درمیان صلح کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پاؤنڈ اس کے معنی ہے گولہ باری کرنا، ضرب لگانا، برطانوی پاؤنڈ۔ ناؤن اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ The Germans pounded some British cities heavily during World War II۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنوں نے کچھ برطانوی شہروں پر شدید گولہ باری کی۔ پروسیجر اس کے معنی ہے طریقہ کار۔ ناؤن ہے یہ۔ The procedure for obtaining a visa was effortless۔ ویزا حاصل کرنے کا طریقہ کار آسان تھا۔ کوئن اس کے معنی ہے ملکہ۔ ناؤن ہے یہ۔ The British people loved the Queen of Britain۔ برطانوی عوام ملکہ برطانیہ سے محبت کرتے تھے۔ ریشو اس کے معنی ہے تناسب، نسبت، مقدار۔ ناؤن ہے یہ۔ The ratio of the different ethnic groups is quite balanced۔ مختلف نسلی گروہوں کا تناسب کافی متوازن ہے۔
ریڈیلی اس کے معنی ہے جلدی سے، فوراً، ایڈورب ہے یہ. دے ریڈیلی اگریڈ ٹو ہیلپ دیئر نیبر، وہ فوراً اپنے پڑوسی کی مدد کرنے پر راضی ہو گئے. ریلیشن اس کے معنی ہے رشتہ، تعلق، ناؤن ہے یہ. واٹ از یور ریلیشن ود دا سینڈر آف دا منی، رقم بھیجنے والے سے آپ کا کیا تعلق ہے. ریلیو اس کے معنی ہے آرام دینا، کم کرنا، اعانت کرنا، سنوارنا، ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. منصور tried to relieve the situation by telling some jokes، منصور نے کچھ لطیفے سنا کر صورتحال کو سنوارنے کی کوشش کی. ریکویسٹ اس کے معنی ہے درخواست، التجا، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. His request for mercy is under active consideration، اس کی رحم کی درخواست بہت زیر غور ہے. رسپونڈ اس کے معنی ہے جواب دینا، رد عمل دینا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ڈو یو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو ہز ایلیگیشنز، کیا آپ اس کے الزامات کا جواب دینا چاہتے ہیں. ریسٹورانٹ اس کے معنی ہے طعام خانہ، کھانا پیش کرنے کی جگہ، ریسٹورانٹ، ناؤن ہے یہ. دا نیئر بائی ریسٹورانٹ ریمینز اوپن اراؤنڈ دا کلاک، قریبی ریسٹورانٹ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. ریٹین اس کے معنی ہے قائم رکھنا، برقرار رکھنا، ورب ہے یہ. رضوان could not retain his first position in T20، رضوان T20 میں اپنی پہلی پوزیشن برقرار نہ رکھ سکے. رائل اس کے معنی ہے شاہی، ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. There are now a few royal families in the world، اب دنیا میں چند ہی شاہی خاندان ہیں. سیلری اس کے معنی ہے تنخواہ، اجرت، یافت، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. They are paid a monthly salary before the end of the month، انہیں مہینے کے اختتام سے پہلے ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے. اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل تسکین اکیڈمی پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں. سیٹسفیکشن اس کے معنی ہے اطمینان، ناؤن ہے یہ. He performed his duties to the complete satisfaction of his boss، اس نے اپنے افسر کے مکمل اطمینان کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیے. سیکٹر اس کے معنی ہے حلقہ، قطع، حصہ، ناؤن ہے یہ. He has been posted in the southern sector، انہیں جنوبی حلقے میں تعینات کیا گیا ہے. سینئر اس کے معنی ہے بڑا، افضل، بزرگ، ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. He is a senior advisor to the prime minister، وہ وزیر اعظم کے بڑے مشیر ہیں. شیم اس کے معنی ہے شرم، ندامت، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. His crimes brought shame upon his family، اس کے جرائم نے اس کے خاندان کو شرمندہ کیا. شیلٹر اس کے معنی ہے پناہ، سایہ، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. They took some rest under the shelter of a tree، انہوں نے ایک درخت کے سائے میں آرام کیا. شو اس کے معنی ہے جوتا، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. These shoes are very tight for me، یہ جوتے میرے لیے بہت تنگ ہیں. شٹ اس کے معنی ہے بند کرنا، ورب ہے یہ. Keep your mouth shut for the moment، اس موقع پر اپنا منہ بند رکھیں. سگنیچر اس کے معنی ہے دستخط، نشان، علامت، ناؤن ہے یہ. Put your signature here، اپنے دستخط یہاں کریں. سگنیفیکینس اس کے معنی ہے اہمیت، ناؤن ہے یہ. The speeches of قائد اعظم are of great significance، قائد اعظم کی تقاریر بڑی اہمیت کی حامل ہیں. سلور اس کے معنی ہے چاندی، ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے. He won a silver medal in the race، اس نے دوڑ میں چاندی کا تمغہ جیتا. Somebody اس کے معنی ہے کوئی شخص، کسی کو، پروناؤن ہے یہ. Somebody has to take responsibility for this failure، اس ناکامی کی ذمہ داری کسی کو لینا ہوگی. Song اس کے معنی ہے گانا، ناؤن ہے یہ. Will you sing a song at the ceremony، کیا آپ تقریب میں کوئی گانا گائیں گے. Southern اس کے معنی ہے جنوبی، ایڈجیکٹو ہے یہ. He is heading the southern command، وہ جنوبی کمان کی سربراہی کر رہے ہیں. Split اس کے معنی ہے جدا کرنا، علیحدہ کرنا، توڑنا، تقسیم کرنا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. Let us split the bill and pay separately، آئیے بل تقسیم کریں اور الگ الگ ادائیگی کریں. Strain اس کے معنی ہے تناؤ، کھچاؤ، دباؤ، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. Don't put too much strain upon yourself، اپنے آپ پر بہت زیادہ دباؤ نہ ڈالیں. Struggle اس کے معنی ہے جد و جہد، کوشش،
वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ऑलवेज स्ट्रगल फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, रोशन मुस्तकबिल के लिए हमेशा जद्दोजहद करें। सुपर, इसके मायने हैं बढ़िया, बेहतर, आला, कमाल दर्जे का। एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। वी हैड अ सुपर डे एट द सी साइड, समंदर के किनारे हमारा एक कमाल का दिन था। स्विम, इसके मायने हैं तैरना, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। वॉट अबाउट अ क्विक स्विम बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ते से पहले एक जल्द तैराकी के बारे में क्या ख्याल है। टैकिल, इसके मायने हैं सुलझाना, निमटना, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। यू विल हैव टू टैकल दिस इश्यू सोली, आपको तन्हा इस मसले से निमटना होगा। टैंक, इसके मायने हैं तालाब, टंकी, तोप लगी जंगी गाड़ी, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द अंडरग्राउंड वाटर टैंक वॉज फुल ऑफ वाटर, जेर जमीन पानी की टंकी पानी से भरी हुई थी। टेरिबली, इसके मायने हैं होलनाक तरीके से, खौफनाक अंदाज से। एडवर्ब है ये। मोनिस इज अ टेरिबली नॉटी चाइल्ड, मोनिस एक खौफनाक शरारती बच्चा है। टाइट, कसा हुआ, तना हुआ, तंग, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई एम हैविंग अ टाइट ट्रैवलिंग शेड्यूल दिस वीक, मेरा इस हफ्ते एक कसा हुआ सफरी शेड्यूल है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी में कुछ न कुछ इजाफा ज़रूर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई राय या तजवीज़ देना चाहें तो नीचे कमेंट्स की जगह में तहरीर करें। अल्लाह हाफिज़।